اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے تعلق سے جتنی نشانی حدیث میں بتائیں، اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو تو حضرت مہدی نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے دکھا دیتا ہوں. آگے بڑھائیں. عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کے روشنی میں یہ تو سب کو معلوم ہوگا الحمدللہ. آگے چلیے. جو کم و بیش جو ہے 100 آیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کے اوپر کتاب لکھ دی ہے. پورے 100 آیتوں کو جمع کر دیا ہے کہ اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے آپ کے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور ایسی 200 سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ہمارے لیے ایک حدیث ہمارے نبی کی کافی ہے. کیا 200 مرتبہ اللہ کے نبی جب کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو کیا اس پر بھی شک ہوگا ہمیں؟ بس پریشانی یہ ہے کہ ہماری امت کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے. اس لیے اب آگے چلیے. اور آگے جی. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور کی محبت میں نہیں چونکہ عوام کے لیے بنایا تھا، تو اس لیے اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت سے اور اس کے بعد جو ہے اپنے استحضار قیامت کے دن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے سامنے جو ہے عاجزی پیش کرنے کے لیے سامنے کیے تھے. وہ ساری باتیں میں لکھا تھا اس میں. اور پیچھے آگے چلیے. ہاں اب یہ دیکھیے 3 چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیا تھا. ایک یہ دیکھیے سائڈ میں شکیل احمد خان ان کا اصل نام ہے. یہ شکیل بن حنیف بولتے ہیں اس کو. شکیل بن حنیف بولتے ہیں اپنے آپ کو. اصل نام جو ہے ان کا شکیل احمد خان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ میں جو منہ چھپایا بیٹھا ہے یہ ہے ریاض احمد گوہر شاہی. اس کا نام کیا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. اس کے بعد جو ایک اینک ڈال کی اجڑا چمن آپ کو دکھ رہا ہے، غور سے دیکھیے ان کو. یہ جو سائڈ میں دکھ رہا ہے نا آپ کو چشمہ ڈال کے ٹکلا، آپ میں سے کتنے آدمی ان کو دیکھے ہوں گے؟ دیکھیں ان کی بات سنیں. بہت اچھی بات کرتا ہے. اچھا ان کی ایک چالاکی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. یہ ایسی چالاکی سے لوگوں کو اپنے طرف کرتا ہے. درمیان میں روکتے ہوئے بات کہتا ہوں، بڑا یاش آدمی ہے یہ، لیکن اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی ان کو زبانی، جو لوگوں میں بہت اچھے تسلسل کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس میں دی تھی، لیکن یہ غلط استعمال کیا اپنے آپ کو. اور انگریزوں نے جو ہے ان کو غلط استعمال سے اپنے طرف کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہودیت کی تعلیم کے لیے ان کو مکمل کر لیے. اب آگے دیکھیے. اور آگے اب میں ایک کا تعارف مختصر کرا دیتا ہوں. شکیل احمد خان جو ہے زیادہ وقت نہیں، اس لیے بہت مختصر بولتا ہوں. شکیل احمد خان یہ پیدا ہوا رتن پور میں. رتن پور ہے عثمان پور دربھنگا بہار میں، اور یہ ہمارے انڈیا ہی کا ہے، انڈین نژاد ہے. اب یہ یہاں سے مسلم ہائی اسکول جو وہیں کی دربھنگا کے لہریا سرائے نام کا ہے، اسی میں یہ پڑھا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ دہلی چلا گیا. دہلی جانے سے پہلے مسلم ہائی اسکول میں بہت سارے کارنامے کیا. ہاسٹل میں رہتا تھا، نوجوانوں کے ساتھ میں رہ کر کے یہ بالکل الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا. اس کا باپ جو تھا حنیف، وہ لاٹری کا کام کرتا تھا اور اسی سے اپنا گھر چلاتا تھا. جوا جس کو کہتے ہیں، اس سے اپنا گھر کو چلاتا تھا. بہرحال چلتے چلتے ان کو فیس وغیرہ سب کچھ والد کی طرف سے بہت اچھے خاصی مل جاتی تھی، اور یہ اسکول کی فیس بھی بن لیتا تھا. اس کے باوجود یہ اسکول میں بالکل الگ طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں رہنا. اسکول کالج کا جو مسئلہ ہے نا، ہم جیسے میں بھی پڑھا ہوں، تو ہم جیسے ذہنیت کا ہے کہ ہمارے مدرسے کے تعلق سے معصوم و پانی لا کے وہ عاجزی کے ساتھ وہ کسی کوئی آئے تو سامنے میں چلنا ویسا نہیں ہوتا ہو. وہ ہر بڑے کلاس والے اپنے آپ کو بات سمجھتے ہوں. تو ایسا ہوتا ہے. یہ لڑکا کیا کیا تھا، وہیں رہ کر کے یہ اپنا الگ سے ایک نظام بنایا تھا. وہ کرتے کرتے ان کے والد کو کچھ پتا چلا کہ یہ الگ سے کچھ کر رہا ہے، تو اس کو سمجھایا بھی، لیکن اس کا دماغ الٹا ہی چلتا تھا. پھر جیسے ہی یہاں سے یہ مکمل فارغ ہوا تو نکل کر کے یہاں سے یہ دہلی چلا گیا. سب سے پہلے تو دہلی کی وہ ایک بازار ہے صدر بازار، اس میں وہ چیزیں خریدتا تھا، سوٹکیس کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں
جو ہے اس کے پارٹس وغیرہ لے کر کے اور ایک دکان میں سپلائی وغیرہ کرتا تھا. تو ہوتے ہوتے پارٹنرشپ میں انہوں نے ایک دکان کھول دیا سوٹ کیس. وہ دکان میں بھی یہ نقصان اٹھایا, دوسری دکان یہ کیا تھا, وہ دکان میں بھی یہ نقصان اٹھا لیا. اب ہونے کے بعد دیکھا کہ میری اچھی خاصی کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے اور مجھے فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے, تو اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. ٹیوشن بھی دینی اعتبار سے نہیں, دنیاوی اعتبار سے جو ہے انگلش میتھس وغیرہ کچھ پڑھانے لگا. پڑھاتے پڑھاتے وہاں کی ایک دعوتی حلقے کی مسجد تھی, چھوٹی مسجد, اس کے حلقے سے جڑ گئے. اب میں آپ کو معلومات کے لیے بتاؤں, یہ 4 سال تک دعوت کے لائن سے جڑا رہا اور اپنا وقت دعوت میں لگاتا رہا. اور اسی دوران یہ پوری احادیث حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ کے تعلق سے اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اور دجال سے متعلق جتنی حدیثیں تھیں یہ سب یہ اکٹھا کر لیا اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو قریب کرتا رہا. وجہ اس کی یہ تھی کہ آنے والے بیچارے معصوم تھے, کبھی شراب پی کر کے کسی گلی میں یہ پھرتے رہتے تھے, تو کبھی کسی جھاڑ کے نیچے سوئے رہتے تھے. ایسے نوجوان کو پکڑ کر کے بیچارے جماعت والے کیا کرتے, زبردستی مسجد والے بناتے تھے. تو اب ان کو کیا معلوم کہ نماز کے بارے میں نہیں معلوم, تو ان کو کیا معلوم کہ حضرت مہدی کی علامت کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا معلوم, حدیث کیا ہے. وہ سب چیز سے وہ معصوم ہوتے تھے. ایسے نوجوانوں کو پکڑ کے ایک الگ سے گروپ بنانا شروع کیا. ہم جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کیا بڑے اپنا بیٹھیں گے, ایسا سوچ کے اگنور کر دیتے, چھوڑ دیتے ہیں, وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہی لڑکوں کو لے کر کے بیٹھنا شروع کیا تھا. جب دیکھتا کہ کوئی آ رہا ہے تو بات کی ٹاپک چینج کر دیتا تھا اور پورے موضوع بدل کر کے قیامت کی نشانیاں بتاتا اور اس کے بارے میں کچھ اور بھی جو ہے حقیق کی باتیں کرنا شروع کر دیتا. لوگوں کو, آج کل کے نوجوانوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے, جب آپ سے سوال کریں گے اور آپ بے تکلف ہو جائیں گے تو آپ سے ایسے ایسے سوال کریں گے. میں تو 2-3 سوال میرے سے ایسے کیے کہ میں خود ہل گیا, میں کیا جواب دوں ان کا. ایسے سوال کر رہے ہو, میرے ابا کے ساتھ میں حضرت, میرے امی کے ساتھ مجھے گزرا, کیسا کی فیل ہوتا حضرت کرنے, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کیا, یہ سوال کرنے سے. بہرحال اللہ حفاظ, ایسے سوالات ان کے سامنے آئیں گے کہ وہ آپ سے سوال بے تکلف ہونے کے بعد کریں گے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے, میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا یہ تجربہ ہے, میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تو سب سے پہلے میں کیا بولتا, ارے قیامت کے بارے میں تمہیں کیا معلوم, حضرت مہدی کے بارے میں کہیں ڈیپ میں جا رہی نہیں معلوم ہوتا تمہیں کو, جو چھوڑو اسے. دوسری بات جب بڑے ہو جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا, ان کو جواب نہیں ملا ابھی, یہ مطمئن نہیں ہوا ابھی. جب میرے پاس سے ہٹ گیا یہ, اب دوسرے کے پاس جائے گا, وہ وہاں بھی اگر وہی جواب ملا تو گوگل, علامہ گوگل کو اٹھائے گا, اب وہاں سے سیکھے گا اور اس میں سکھانے والے کون ہوتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو ان سب کو مطمئن کرنا اور ان کو سب کو یہ کرنا ان کا ایک سیوا بن گیا تھا شبیر بن حنیف کا. کرتے کرتے وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا, ان کو وہاں سے بھگائے, لکشمی نگر چلا گیا. لکشمی نگر میں بھی لوگوں کو پتا چلا, وہاں بھی ویسا ہی کیا. ایک عبدالرحمان صاحب کے گھر میں, چھوٹو نام ہے ان کا, عرف چھوٹو, ان کے گھر میں رہنے لگے تھے. وہ گھر بھی دے دیے کہ چل تجھے گھر دے دیتا ہوں. فقیر آدمی تھا, کچھ بھی نہیں تھا, دکان بھی دیوالیہ میں چلی گئی تھی, ختم ہو گیا تھا, اس کو کاروبار بھی نہیں تھے. اب مجبوراً جو ہے یہ یہاں آ کر کے کھانے پینے کے اوپر جو ہے اس کو بہت ساری پریشانیاں آ رہی تھی. گھر کہاں ملتا ہے کو اپنا سر چھپانے کے لیے, تو مجبوراً جو ہے وہ چھوٹو صاحب اپنا گھر دے دیے کہ چل تجھے میں ایک روم دے دیتا ہوں, اس میں رہ جائے. اس میں رہنے لگا. وہاں سے انہی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا. یہ پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھتے بڑھتے اس کو ٹی بی کی بیماری بھی آ گئی. ٹی بی کا مریض ہونے کے بعد اس کا علاج بھی جماعت کے ساتھیوں نے کرایا. جماعت کے ساتھیوں نے علاج کرانے کے بعد ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا منحوس آدمی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے پھر وہیں پہ ایک جماعت شروع ہو گئی. وہاں جب پتا چلا تو وہ لوگ نبی کریم کی جگہ سے معلوم کیے کہ یہ یہاں سے آیا تھا نا, کیا کیا کارنامے انجام دے کے آیا, تو ساری باتیں ان کو کھل کے آئی. اب یہاں سے ان کو نکال دے, چلے جاتے دربھنگا. یہ آ گیا. آنے کے بعد کیا ہوا, اب چونکہ والد بھی ان کے مخالف ہیں, ان کے سسرال والے بھی ان کے مخالف ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ واپس لوٹ کر کے پھر نبی کریم لکشمی نگر کے ہی ہندو بھائی کے علاقے میں جا کر کے رہ گیا. اب یہاں سے ان کا اصل کام شروع ہوتا ہے. جیسے ہی یہاں ہندو بھائی کے علاقے میں کرائے پہ مکان لیا تھا, اس سے پہلے یہ فقیر تھا, 1 روپے اس کے پاس علاج کے بھی نہیں, کھانے کے بھی نہیں تھے. اب اس کے پاس فلیٹ لینے کے پیسے آ گئے. اب یہ جو ہے ان کے پیچھے 3 نوجوانوں کی محنت شروع ہو گئی تھی. اب کوئی اور نہیں, شہباز, شاہ جمال, جمال الرحمان, ایسے نوجوانوں کی محنت
के ऊपर ग्राउंड लेवल पे शुरू हुई थी, पूरा ग्राउंड बना करके वो दिया। अब जब देखा कि यहाँ फिर से लोगों को मालूम होने के बाद मेरी जगह तंग होती जा रही है, तो ये निकल करके उसके बाद जो है औरंगाबाद के इलाके के तरफ एक गाँव है, बड़े गाँव, उस गाँव में जाकर के एक छोटी सी मस्जिद में अपना डेरा डाला। अब वहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम था उस वक्त में, यही सोच करके छोड़ दिए थे कि ये कोने का फितना है, क्या जरूरत है लोगों के सामने इसका तस्करा करने की, इसलिए तस्करा करना छोड़ दिए। तो नबी करीम ने भी गुल खिलाया और लक्ष्मी नगर में भी गुल खिलाया। अगर उस वक्त उलमा कहते थे, मैं खुद हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहू जो दिल्ली के जमीयत के ये खत्म नबूवत के जिम्मेदार हैं और मरकज़ के वो इमाम भी हैं और वो हज के भी कैंप चलाते हैं, बिल्कुल जामिया मिल्लिया की लगी हुई जो है मस्जिद है, तो उस मस्जिद में हजरत से मैं मुलाकात किया तो हजरत कहने लगे कि ये बच्चा जामिया मिल्लिया में पढ़ने वाला, वो खुद शबीर बिन हनीफ का शिकार हो गया था। मैंने कहा हजरत आपकी गलती कहाँ हुई और कैसा आप इसको काबू में किए और क्या काबू में नहीं कर पाए, क्या परेशानियाँ थी? तो मैं हजरत से जैसे थोड़े से मुख्तसर पूछा, हजरत कहने लगे कि देखो भाई, हमारे से परेशानी ये हुई कि हम ये सोच रहे थे कि बेचारे मासूम है, इनको हम बता करके क्या फ़ायदा होगा, एक नई चीज़ उनके हाथ में दी जैसा होगा, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। इसी के ऊपर शकील बिन हनीफ की जब मेहनत हुई तो मैं अमूमन देखा हूँ आपके यहाँ जो यहाँ तौबा किया है, ये क्या नाम है, कोलार में मौलाना निज़ाम साहब के इसमें, ये इस बच्चे से मैं खुद भी पहले ऐसे ही प्रेजेंटेशन में बात करके मेरे से बेवकूफ़ बहस किया था, ये बहुत देर तक ये बात किया था अलग से, बहुत देर तक बहरहाल। तो यही एक बच्चा कर्नाटका का है जो तौबा किया और एक हाफिज साहब हैं जो नरसिंहपुर के हैं, वही तौबा किए हैं, बकिया मैंने किसी को तौबा करते नहीं देखा इसमें जो गया है। तो हजरत कहने लगे कि हम इनको मासूम समझ के छोड़ दिए थे, शकीलियों की मेहनत हुई, अब वो मजबूत हो गया। तो ये बच्चा मुझसे परसों सवाल करने के आता था, मसाइल पूछने के लिए, अब जब आता है मिलने के लिए तो कहता है कि इस हदीस का मतलब क्या है। यही बच्चा मुझसे पूछता है, यही वो बच्चा है जो मुझसे मसाइल पूछ करके अमल करता था, यही वो बच्चा है जो मुझे आज कह रहा है कि इस हदीस का मतलब क्या है। अब जब मैं हदीस का मतलब बताता हूँ तो कहता है कि नहीं, इसके मतलब सही आपने बता रहे। वो बच्चा बोल रहा है हजरत। अब हजरत कहने लगे मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो काबू में नहीं आया, वो निकल के चला गया। कि यहाँ हमारी गलती हुई कि हम ये सोच करके छोड़ दिए थे, इसलिए उनकी मेहनत होगी। हजरत मौलाना महमूद साहब दामद बरकातुहू जब आए थे, मोहम्मद मदनी साहब, आपको शायद आप हजरात भी आए होंगे तो याद होगा, गुज़िश्ता जब 65 साल आए थे, जब शागोलिंडा में बैठे हुए थे, मैं खुद भी पीछे बैठा हुआ था। हजरत एक बात बताए थे, उसमें से कहे थे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं की जो हालत है, हिंदू भाइयों की, मुसलमानों के अलावा की, वो 3 किस्म के हैं। एक है जो हमारे दुश्मनी उतरे हुए, छुपी हुई बात नहीं है। दूसरे वो है जो हमारी मोहब्बत में है, और तीसरे वो है जो न इसमें है न उसमें है, मयाना नबी चल रहे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। जो हमारे मुखालिफत में है वो भी इतनी छोटी सी जमात है, जो हमारे मुवाफिकत में शाना बसाना चल रहे हैं वो भी इतनी छोटी सी जमात है, जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, दरमियान में है, वो इतनी बड़ी जमात है। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। हजरत ने कहा था कि उनको तुम करीब करते हो या उनको वो करीब करते हैं, ये देखना है। अब मुखालिफिन करीब करेंगे तो आपका दोस्त हो नहीं सकता है, और मुवाफिकीन करीब करेंगे तो आपका मुखालिफ हो नहीं सकता है। बस यही हमारे सामने चैलेंज है, जिस तरीके से हम करीब, आज ये मसला हमारी उम्मत के लिए है, हम जितना अपने करीब करेंगे उतना ही हम उनको दे सकेंगे, जितना दूर करेंगे। तुर्की की हालत हमारे सामने है, वही कोशिश कर रहा है ये कि उलमा को काटो, आवाम को दूर करो। ये उलमा खुद कटी, आवाम कटी हुई है, आहिस्ते से खूब जो है सब खत्म हो जाएंगे और फितनों का शिकार हो जाएंगे। तो बहरहाल ये बड़े हो गया, वहाँ जाने के बाद एक मस्जिद में बैठा और वहाँ से काम शुरू किया। अब आप सोचेंगे कि मौलाना मस्जिद में बैठ करके फितना कैसे फैला सकता है। मैं गदर की एक मस्जिद के वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब मैं गदर में गया था और वहाँ भी कादियानी शहर की ताल्लुका में एक गाँव है हेब्बाल, वो हेब्बाल में एक 60 को 61 घरा है मुसलमानों के, पूरे के पूरे मुर्तद, 61 घरा पूरे के पूरे कादियानी में चले गए। उनके बच्चों को, हमारे बच्चों को कादियानी पढ़ाता था। मैं उसमें जब गया तो सबसे पहले बिल्कुल वो बहुत सारे तरीकों से अटैक करता है। वो हम 2 साथी थे, मेरा ड्राइवर जो था वो कहने लगे मौलाना मैं तो नहीं आता, तुम्हें जाना तो जाओ, क्योंकि तो हजाना का तो हथेली में रख ले जाना, तुम्हें वाइट पहन ले गाना था, तुम्हें जाओ, तुम्हें होना तो जाके देखो। मैं सीधा अंदर गया, मोबाइल उठाया, बच्चों से मैं सलाम अलैकुम बच्चों को, तो वालेकुम सलाम, कहाँ से आए हजरत? पंजाब से। क्या करते सुबह बच्चा
पंजाब में कौन था? कादियानी। उनका गुरदासपुर में कादियानी, उन्हीं को जो है वो नबी मानते हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का, कादियान पंजाब से आए क्या? नहीं बेटा, पंजाब से नहीं, हाँ बाजू से आया हूँ। तुमने कलीमा आता क्या? कलीमा तक नहीं बच्चों को मालूम, कलीमा तक नहीं। अब सोच के देखिए कि हमारी मस्जिद में, हमारे इलाके में, मुसलमानों के घर में, जहां कोई दूसरा नहीं है, ऐसी जगह में जहां अकाबिरीन का वुरूद है, ऐसी जगह में जहां रोजाना एक न एक जलसे होते हैं सीरतुन नबी के ऊपर या कायदे इस्लाम के ऊपर, मकातब के निज़ाम को फैलाया जा रहा है, हर मकतब के निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है, ऊंचे पैमाने पर ऐलान किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतना काम हुए, उस जगह में बैठ करके 60 लोग 60 घराने मुर्तद हो सकते हैं। तो सोच के देखिए कि और करियों का क्या हाल होगा। ऐसी जगह में बैठ करके वो हमारे बच्चों को कादियानी बना रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे सर पे टोपी पहने हुए और बुर्का लिए हुए, नकाब लिए हुए हमारी बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन शक्ल हमारी है। जैसे कि हमने खुद पढ़ा है कि ला यबकल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व नल कुरान इल्ला रस्मुहु, बस वही रह गया हमारे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप उन बच्चों से पूछिए कादियानी के अलावा अल्लाह के नबी के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसे बच्चों को तालीम दे रहे। तो उस जगह में बैठ करके ये क्या किया, शकील बिन हनीफ काम शुरू किया। आज तक वो मनहूस बाहर नहीं निकला है, अपने आप को